الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ بِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اندر رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اس و معنی اس کرو کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یاد کروائیں کہ جب ہم نے اخذنا، ہم نے ان سے عہد لیا، پختہ عہد، میثاقکم پختہ عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا اور ایک حکم دیا خذوا ما آتیناکم، کہ پکڑو تورات کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو کہنے لگے سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، پلا دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، قُلْ اے محبوب ان کو فرما دیجئے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، کیا ہی برا ہے جو حکم دیتے ہیں بھی ایمانکم، اپنے تمہارے ایمان، جو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اس کا ربط بھی پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں میں پہلا تعلق یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بدعمالیوں میں ایک عمل یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ تورات کے منکر ہیں، کہ بدعمالیاں ایسی تھی ان میں یہ تورات کا انکار بھی کرتے تھے۔ اب اس ترقی جو نا اس سے ترقی کر کے خود تورات قبول کرتے وقت کی حالت سے ان کی بے ایمانی جو نا یہ ثابت ہو گئی اس کے اندر، کہ یہ تورات کے احکامات کو نہیں ماننے والے، تورات کے احکامات کو نہیں ماننے والے۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمارے دلوں پر جو نہ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لعنت کے پردے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا کہ لعنت کے پردے ہیں۔ اس دعوے کی ترتیب وار ثبوت، 3 بار ثبوت اللہ رب العالمین نے دیے۔ ثبوت ایک یہ کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے وسیلہ جلیلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں جو نا تشریف آوری آپ کی ہو گئی، تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ حسد کرنے لگ گئے، اور حسد کی وجہ یہ تھی، کہتے تھے کہ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو اب اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسماعیل میں سے آپ کی جو نا ولادت ہوئی، تو یہ اس کے جو نا حسد کرنے لگ گئے۔ اور تیسرا تعلق اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جو تورات کو سچا کر کے دکھانے والا ہے، اور تم تورات کا انکار جو نا بھی کر رہے ہو، اس قرآن کا انکار کر کے تم تورات کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور چوتھا تعلق اب اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ تیسرے تعلق میں کہ تم تو انکار ہی کر رہے ہو، سیدھا انکار کر رہے ہو نا۔ تو چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تم اپنے انبیاء کرام بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو نا متبع نہیں ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع نہیں کر رہے ہو، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرو گے؟ اب خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، از و مانا اذکروا، یعنی کہ اس کے اندر جو نحوی ترکیب جو ہے اس کے اندر اس کے اندر جو نا اذکروا فعل پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما رہے کہ محبوب ان کو فرما دے یاد کرو وہ وعدہ جو میں نے تم سے لیا تھا، تم سے لیا تھا۔ وہ کون سا؟
کہ تورات جب میں نے تمہیں دی تھی کہ تورات کے احکامات کو ماننا ہے، تم نے احکامات کو ماننا ہے، مگر تم نے تورات کے احکامات کو مانا ہی نہیں ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا، تم نے پس پشت ڈال دیا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ جب تم نے تورات کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے احکامات کو قبول نہیں کیا، تو پھر میں نے کیا کیا، ورفعنا فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ، ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلایا اور شامیانے کی طرح لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اب سجدے کرو۔ جب یہ سجدے میں گئے، سجدہ کرنے کا حکم تھا، سجدے نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین تورات میں سجدہ کا، نماز کا حکم تھا، یہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سجدہ کرو۔ اب سجدے میں پڑ گئے ہیں، تو سجدے میں ایک سمت سجدے میں ہے اور دوسری سمت میں اوپر سے طور کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی یہودی جو ایک سمت میں سجدہ کرتے، ایک سمت میں سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں وہ پہاڑ ہمارے اوپر گر تو نہیں گیا، یہ گرنے والا تو نہیں ہے، یعنی کہ پھر بھی دل نہیں ڈرے، صرف آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس لیے تھا، خذوا ما آتیناکم۔ اب اس کے اوپر جو کچھ مشرکین ہیں آج بھی، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جبر کیا ہے۔ یہ جبر کیسا تھا کہ اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کائنات ہیں، وہ کیسے جبر کر سکتے ہیں کسی کے اوپر؟ رب کائنات تو چاہتے تھے کہ یہ میرے احکامات کو مان لیں اور مان کے ابدالآباد کی زندگی کے اندر آ جائیں، مگر انہوں نے عبدالآباد کی زندگی کو نہیں پکڑا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، اس لیے کہ جو تورات کے احکامات ہیں ان کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑ لو خود مضبوطی کے ساتھ، اور واسمعوا، اور سنو، یعنی کہ تورات کو سنو اور سن کے اس کے احکامات پر عمل کرو۔ سننے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ واسمعوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو، تورات کو پڑھے لکھے ہو تو پڑھو، سنو، سن کے پھر اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو، عمل کرو۔ اب وہ تورات کے احکامات پر عمل کرنے کا جب حکم دیا تو اب اس وقت کہنے لگے، قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ یعنی کہ اس وقت جب طور پہاڑ تو ان کے اوپر کھڑا تھا تو کہنے لگے کہ مولا ہم نے سن لیا، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بعد میں انہوں نے نافرمانی کی، اسی طرح انہی احکامات کو چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے اگلی وجہ ان کے اندر بیان فرمائی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت جو نا وہ پڑ گئی تھی۔ جب یہ وادی عتیق کے اندر آئے، جو فرعون سے نجات پا گئے، سمندر سے جو نا والے پروسیس سے یہ گزر کے اب یہ وادی عتیق کے اندر آئے، تو وہاں انہوں نے راستے میں دیکھا کہ قوم تھی وہ بت پرستی کر رہی تھی۔ اب وہ بت پرستی ان کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے بھی بچڑے کی جو نا پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پلا دی گئی تھی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ جیسے دیکھیں شراب جو ہے پیٹ میں کے اندر چلی جائے، وہ کیا کرتی؟ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی۔ فَإِنَّهَا مَذْهَبَتِ الْعَقْلِ وَمَصْغَبَتِ الْمَالِ، یہ جو شراب ہے یہ کیا کرتی ہے؟ عقل کو زائل کر دیتی ہے اور مال کو برباد کرتی ہے۔ عقل انسان جیسے ہی انسان جو نا شراب پیتا ہے تو عقل اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ایسے پڑ گئی تھی، ایسے پڑ گئی کہ اب ان کو تورات کے احکامات کو ماننا ہے جو وہ مشکل لگ رہا تھا، مشکل کو لگ رہا تھا، اب وہ جو نا تورات کے احکامات کو ماننا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل محبوب ان کو فرما دے، یعنی کہ اب حکم کی باری گئی تو کہا محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ کل بئس ما یامرکم، کیا ہی برا ہے جو تم حکم دیتے ہو، حکم کرتے ہو تم نہ اس کے ساتھ تمہارے ایمان کا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو کیا حکم دیتے ہو اس کا؟ اللہ رب العالمین نے اب ان کی اس بات کا رد فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دو، کیا ہی برا تم اپنے ایمانوں کو حکم دے رہے ہو، اپنے ایمان پر عمل کرنے والے ہو، اپنے ایمان کو جو نا برباد کرنے والے ہو۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ایمان اپنے کو خراب کرنے والے ہو تم۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہود کو اس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تورات کے احکامات کو مانو، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے ساتھ چند فائدے حاصل ہوئے اس آیت سے۔ چند فائدے کے پہلا فائدہ کہ ڈر سے ایمان نہیں ملتا، بلکہ ڈر سے
ایمان نہیں ملتا، بلکہ فیضان الہی سے یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مسلمان نہ ہوئے۔ اگر ڈر سے ملتا ہوتا تو دیکھو طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا تو کر دیا گیا تھا، پھر ایمان لے آتے، لیکن ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں ملا۔ ایمان ہمیشہ محبت سے ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے، شریعت کے احکامات ظاہر پر ہیں، نہ کہ فقط دل پر۔ ظاہر پر ہیں شریعت کے احکامات، اس لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمینا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا سمینا ہم نے سن لیا، اور پھر ان سے پہاڑ کو اٹھا لیا گیا اللہ پاک نے۔ اب ان کے دلوں کے حال کو نہیں دیکھا تھا اللہ نے، اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پھر دوبارہ وہی کام کریں گے، لیکن اللہ نے جیسے انہوں نے دل زبان سے کہہ دیا تو اللہ پاک نے فوراً ہی ان کے اوپر سے پہاڑ کو اٹھا لیا۔ تیسرا فائدہ کہ دینوی ڈر اور خوف کے جو نا ایمان جو نا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اخروی ڈر جو نا آخرت کا جو ڈر ہے، وہ خوف کا ایمان جو نا وہ جو نا معتبر ہے اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جو دوزخ کا ڈر یا جنت کا لالچ سے ایمان قبول کرے ان دلہ معتبر ہے، اور جو دینی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر ہے، غیر معتبر ہے۔ یعنی کہ اللہ کی محبت میں ایمان لانا اور اللہ کی جو نا نعمتوں کا جو نا اظہار کرنا، وہ ایمان لانا وہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے۔ چوتھا فائدہ، کفر کی طرف سے میلان کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کفر کی طرف سے میلان جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کا حال ہوا کہ یہ جو نا کفر کی طرف مائل ہوئے تھے، یعنی کہ تورات کے احکامات کو مانتے ہی نہیں تھے، کفر کی طرف مائل تھے، تو یہ کفر تک ہی پہنچ گئے، کفر تک ہی پہنچ گئے۔ تو اس لیے جو آج بھی ہمیں قرآن مجید اس چیز کا جو نا حکم دے رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات کو مانیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید کا بھی انکار ہے، جیسے ان یہودیوں نے کیا، آج ہمارے اوپر بھی ایسی ہے کہ ہم اس قرآن کا انکار کریں گے۔ اور آج دیکھیں کتنے احکامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جو ہم نہیں مانتے۔ قرآن مجید کے احکامات کو، نماز کا حکم ہے ہمیں، ہم نماز کے احکامات کو نہیں مانتے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک نے شراب سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، شراب سے منع کیا ہے، جو نا نشاور چیزوں سے منع کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے، شراب بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ جتنی، اور پھر اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العالمین جو نا ہمیں بچائے، ہماری امت کو، اپنی محبوب کی امت کو بچائے اس سے۔ تو اس سے بچنا بھی یہ ہمیں قرآن کا عمل ہی ہمیں بتا رہا ہے، قرآن کا حکم ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اس گناہ سے بچ جائیں، اس بے دینی سے بچ جائیں، تاکہ اللہ کا قرب جو نصیب ہو۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید کتنے اور احکامات ہیں کہ جن احکامات کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، اور احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو دیکھو ان یہودیوں کو جب تورات میں انہوں نے احکامات کو نہیں مانا تو وہ کفر تک پہنچ گئے۔ آج مسلمانوں کو بھی اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک کھڑے ہو گئے آ کے، ہم جب قرآن سے دور ہو گئے، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے محبوب آپ کی امت اتنی گمراہی کی طرف کیوں گئی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج یہ قرآن کے احکامات ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی معرفت نور عطا فرمائے، اور اللہ اس کی برکات سے دنیا آخرت ہماری روشن فرمائے، اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کی، ہماری نسلوں کی زندگیوں کی نحوست سختیاں، ہمارے والدین کی نسلوں کی نحوست سختیاں اللہ کریم دور فرمائے، اور اللہ پاک کریم دونوں جہاں میں ہمیں برکات اس کی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔